وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور اس سیدھا راستہ دکھا کر اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کچھ تعلیمات عطا فرمائیں، جن میں ایک بنیادی تعلیم دنیا کے فانی ہونے کی ہے۔ ابھی مولوی صاحب پڑھ رہے تھے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ خواجہ صاحب عجیب شاعر تھے، اللہ نے ان کے دل میں دین کا درد دیا تھا، ایسی شاعری کر کے گئے ہیں۔ یہ جو نظم طویل ہے مراقبہ موت، اس کا ہر شعر ایک پورا بیان ہے، ایک پوری تقریر ہے موت پر۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، اس حقیقت کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ یوں کہیں کئی دفعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اس دنیا میں جنت کے منکر جہنم کے انکاری، قبر کے اندر جو حالات آنے والے ہیں ان کے انکاری، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے خالق مالک ہونے کے انکاری موجود ہیں، لیکن موت کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ ہر آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے، اور جو تسلیم نہ کرے اس کے تسلیم نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ موت آنا جانا لگا رکھی ہے، آج اس گھر کو، کل اس گھر کو، پھر اس گھر کو، پھر اس گھر کو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تم کل ہماری باری ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، کس کو چھٹکارا ہے؟ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ہاں، آج آپ جا رہے ہیں، کل ہماری باری ہم جائیں گے۔ جس کی عمر 60 70 80 کو پہنچ گئی، اس کو سب کہہ رہے جانے والا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ جوانوں کو بھی موت آ جاتی، اور جوان اس سے پہلے لڑکوں کو بھی موت آ جاتی ہے جب لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے۔
اور اس سے پہلے موت ایسی ظالم ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ موت بڑی بے رحم ہے، ظالم کا لفظ شاید اچھا نہیں ہے، موت بڑی بے رحم ہے، اس کو رحم نہیں آتا۔ ابھی مغرب کی اذان کے بعد یہ خبر ملی کہ ہمارے حضرت کے ساتھی جو آج کل پاکستان میں نہیں ہے، بھائی ادریس کلوٹی صاحب، ان کا پوتا 4 سال کا انتقال ہو گیا۔ کیا عمر ہوتی ہے 4 سال؟ لیکن ہر موت، بڑے کی ہو یا چھوٹے کی، بیمار کی ہو یا صحت مند کی، امیر کی ہو یا غریب کی، ہر موت یہ یاد دلاتی ہے کہ تمہیں بھی مرنا ہے۔ پوچھا جائے گا کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اگر کوئی انکار کرے گا کہ ہاں میرے پاس تو دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو کہا جائے گا کیا تمہارے قریب کسی کی موت نہیں آئی تھی؟ یہ تو نشانی تھی نا۔ کیا تمہارے بالوں میں کوئی سفیدی نہیں آئی تھی؟ یہ تو نشانی ہے نا۔ اللہ اس بچے کی، کیا وہ تو بیچارہ سیدھا سادہ نہیں، چھوٹا بچہ تھا، اللہ اس کو اس کے والدین کے لیے بہترین اجر اور بدلہ بنا دے، اور اس کے والدین کو، اس کے لواحقین کو صبر نصیب فرمائے۔ چھوٹا بچہ تو چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے، دل اس سے لگا ہوتا ہے، مگر یہ سب کچھ ہمارے واسطے ہے، ہمارے سامنے بھی یہ حالات آنے والے ہیں۔ وہ تو چھوٹا تھا چلا گیا، یہاں تو 50 60 70 سال کی ایک لمبی فہرست ہوگی جس کا حساب کتاب ہوگا۔ کاش کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں۔ اور یہ ناممکن نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال ایسے بتلائے ہیں جن اعمال کے ذریعے آدمی بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا عمل وہ اللہ پر یقین، اعتماد، توکل ہے۔ میری امت کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائے، میری امت کے اندر 35,000 متوکلین ہوں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، اربوں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ابھی کتنے ہیں کہ پونے 1.25 پونے 2 ارب ایسے کچھ ہے نا، ابھی اتنے ہیں، اب سے پہلے کتنے گزر گئے، آج کتنے آئیں گے؟ ان میں سے 35,000 متوکلین ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ توکل آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کا، بڑا مشکل کا۔ اللہ ہمیں اس کا ذرہ نصیب فرمائے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ پاک اس توکل کی اعلیٰ نعمت نصیب فرما دے۔ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں بھی کی جاتی، اللہ کو کسی کا مانگنا پسند آ جاوے تو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں، قابلیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو عکاشہ بن محسن، ایک صحابی نوجوان، تو کھڑے ہو گئے، یہ سنتے ہی جوش آیا، کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دعا کر دیں کہ اللہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں، کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے اٹھاوے۔ ہم نے بھی یہ بھی کہا نا کہ اللہ کرے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول دعا فرمائے میں بھی انہی میں سے ہوں۔ فرمایا عکاشہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ ایک دوسرے جوان کھڑے ہوئے، کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی یہ دعا کر دیں۔ کہا وہ وقت چلا گیا، وہ جو آدمی اللہ پر ایمانی جذبے کے ساتھ یہ کہہ پڑتا ہے، وہ ایک لمحہ تھا، بس اس میں قبولیت ہو گئی۔
یہ 35,000 متوکلین. لیکن دوستو توکل کا اعلیٰ درجہ مشکل بہت ہے. اگر توکل کا یہ اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے، توکل کا یہ اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو ایسے پالے گا جیسے پرندوں کو پالتا ہے کہ صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو گھر واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اللہ ایسے پالے گا. صبح میں نکلے گا، اس کا کوئی ٹھور ٹھکانا، کوئی کاروبار تجارت کچھ نہیں، وہ نکلا ہے اس کو اللہ پر اعتماد کے ساتھ اور دن بھر پھرا ہے، اور اللہ پاک نے واپسی میں اس کا پیٹ بھر دیا. بڑا بہت اعلیٰ درجہ ہے. ہمارے زمانے میں کہتے ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ارشاد فرمائی جو مثال دی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ توکل یہ نہیں ہے کہ گھر پہ پوستیوں کی طرح سستیوں کی طرح بیٹھا رہے اور کہ میں نے اللہ پر توکل کیا اللہ دے دیں گے. بلکہ ارشاد فرمایا پرندے گھر سے نکلتے ہیں، یعنی سبب کے درجے میں رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن ان کا کسی چیز پر تکیہ نہیں ہوتا کہ میری ایک دکان ہے فلانے مارکیٹ میں. ان کا کسی گاہک پر تکیہ نہیں ہوتا کہ یہ گاہک آیا ہے تو یہ پیسے دے کر جائے گا. ان کا اس پر تکیہ نہیں ہوتا کہ پیسے مل جائیں گے تو اس پیسوں کے عوض میں اپنی فلاں ضرورت کو پوری کروں گا. لیکن نکلتے ضرور ہیں. اسی لیے ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ جو توکل کی بات کر رہے تو کیا میں اونٹ کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاؤں، اس سے چلا جاؤں؟ تو میں نے اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا. اس لیے توکل اس کو سیکھنا چاہیے. علماء ظاہر سے اس کے مسائل اور علماء باطن سے اس کے طریقے، دونوں چیزیں. علماء ظاہر سے اس کے مسائل معلوم کرنے چاہیے اور علماء باطن سے اس کے طریقے معلوم کرنے چاہیے. ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو آج کے زمانے میں جو توکل ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے. جو آدمی توکل کے نام پر بیٹھتا ہے تو اس زمانے کے اندر ایمان کی حالت ایسی ہے کہ اس کے بعد جو آدمی ملتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ اس کے ذریعے مجھے کچھ دے رہا. کسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو خیال آتا ہے کہ شاید یہ اب جیب سے توکل کر رہا ہوں نا میں تو شاید یہاں سے کچھ ملنے والا ہے. کہا اس کے چکر میں اشراف نفس بڑھتا چلا جائے گا، دل کا سوال بڑھتا چلا جائے گا. دل کا سوال حرام ہے نا. ایک تو زبان سے سوال ہے کہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاوے، یہ سوال تو حرام ہے، الا یہ کہ آدمی کے اوپر 3 دن کا فاقہ گزر گیا ہو. نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے 3 دن کا فاقہ. علماء سے معلوم کر لو کہ کون سے وقت میں ہاتھ کا پھیلانا جائز ہو جاتا پر ہے اشراف نفس، دل کا سوال، یہ بھی حرام ہے. منہ کھول کر کسی سے نہیں کہا لیکن دل کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اس کے پاس قلم بڑا اچھا ہے اور میں تو لکھنے لکھانے والا ہوں، اگر یہ قلم مجھے ہدیہ کر دے تو بڑا اچھا ہوگا. یہ دل کا سوال ہے. قاری صاحب کے چہرے پر زردی تھی، نقاہت محسوس ہوتی تھی. بچہ کہنے لگا کہ قاری صاحب کیا طبیعت اچھی نہیں ہے؟ قاری صاحب نے کہا نہیں، اصل میں کمزوری ہوئی ہے. کیوں کمزوری ہو گئی قاری صاحب؟ کہا وہ پوری 24 گھنٹے گزر گئے، کچھ کھانے کو نہیں مل سکا. بس یہ اٹھا بچہ اٹھا اور سیدھا گیا اور گھر جا کر اماں سے کہا ماں
میرے قاری صاحب جو مجھے پڑھاتے ہیں انہوں نے 24 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا ہے. اما نے وہ ٹرے میں ایک کھانا کا ترتیب بنا کر کپڑے سے ڈھک کے دے دیا، بیٹا لے جاؤ، تمہارے قاری صاحب ہیں، تمہارے اوپر ان کا حق ہے تو لے جاؤ ان کو کھلا دو. یہ بچہ پہنچا، قاری صاحب قاری صاحب اما نے یہ کھانا تھوڑا بھیجا ہے، اس کو کھا لیجیے تاکہ آپ کی کمزوری دور جائے. کہنے لگے بیٹا میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو حلال ہے اور آپ کو اوپر فاقہ ہے. کہ نہیں بیٹا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم اٹھ کر گئے تو میرے دل نے یہ سمجھا کہ تم یقیناً کچھ لے کر آؤ گے. تو میری بات سن کر گئے ہو نا تو یقیناً تم کچھ میرے لیے لے کر گئے. دل نے ایک سوال سا کر دیا، دل میں ایک سوال سا پیدا ہو گیا، یہ میرے لیے حرام ہے. کہ وہ بھی قاری صاحب کی کئی شاگرد تھا نا، اس نے کہا اچھا قاری صاحب یہ تو غلط ہو گیا. بس سامان اٹھایا، ٹرے اٹھایا اور واپس چل پڑا. چلا گیا باہر. قاری صاحب نے کہا چلو اللہ کی مرضی ہے اور ہمارے تو ایسے بھی جائز ہی تھا. جب وہ چلا گیا تو پھر واپس آیا، ٹرے سامنے رکھ کر کہنے لگا قاری صاحب اب تو آپ مایوس ہو گئے تھے نا، اب تو آپ مایوس ہو گئے تھے، اب تو دل کا سوال نہ رہا، لیجیے اب کھا لیجیے. تو اس لیے توکل جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. البتہ اللہ والوں کی خدمت میں رہ کر جو صفات پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک توکل. اعلیٰ درجہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، اعلیٰ درجہ وہ 35,000 متوکلین، اربوں کی امت ہے. اربوں میں عرب نہیں ہے، سعودی عرب عرب نہیں کہہ رہا ہوں، اربوں بلینز، اربوں کی تعداد ہے اس امت کی. اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید 35,000 متوکلین وہ ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عثمانیہ مسجد میں ہو، نہیں کہا گیا نا. ہم میں سے ہر شخص اس کی کوشش کر سکتا ہے، ہر شخص کوشش کر سکتا ہے، کم از کم اللہ سے مانگ سکتا ہے کہ اللہ میرا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں دوستوں. اللہ کے ہاں قبولیت کام آتی ہے، اور قبول آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے منوا لے. بڑے بڑے قابل آپ توکل پر تقریر کروا لو، توکل پر مضمون لکھوا لو، سب اپنی جگہ، لیکن توکل کی صفت وہ تو وہاں سے آتی ہے. وہ اللہ جس کو عطا فرماتے، کس کو عطا فرماتے ہیں؟ جو مانگتا ہے. یہ ساری خانقاہی محنت صفات کے پیدا کرنے کی ہے. صفات، ہر صفت اس کا بیج دل میں ہوتا ہے. ایک مذموم صفت ہے حرص کی، لالچ کی، ہوس کی. یہ نہ ہاتھوں میں ہوتی ہے نہ جیب میں ہوتی ہے، یہ حرص اور ہوس دل میں ہوتا ہے. دل میں صفات جتنی ہے وہ دل کے بیج، دل میں اس کا بیج ہوتا ہے. اور حرص و ہوس کی جگہ اللہ نے قناعت نصیب فرما دی. تو یہ قناعت بھی کہیں کتابوں میں نہیں ہوتی، قناعت کا بیج بھی دل میں ہوتا ہے. قناعت کا بیج بھی دل میں ہوتا ہے. آج وہاں آپ حضرات کو معلوم ہے گڈاپ میں الحمدللہ تربیتی نشست تھی، بہت عمدہ، اللہ کا شکر ہے. بہت مجمع بھی آ گیا، اور خیر مجمع مطلوب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اتنے سارے لوگوں کے کانوں تک یہ پیغام پہنچا دیا. بقول حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر اتنے سارے کان نہ ہوتے تو سناتا کس کو؟ وہ یہ نہیں کہتے آدمی نہ ہوتے، کہتے اتنے سارے کان نہ ہوتے تو میں سناتا کس کو اللہ کا پیغام. تو الحمدللہ احباب بھی تھے. سب سے پہلا بیان حضرت مولانا مفتی محمد یوسف شانی صاحب دامت برکاتہم، جو رئیس ہے دارالفتہ کے جامعہ فاروقیہ کے، اور شیخ الحدیث ہیں جامعہ نعمانیہ کے، بڑے بزرگ ہیں، حضرت کے اجل خلفاء میں سے ہیں، بڑے خلفاء میں سے ہیں. ان کو پہلی بات کرنی تھی لیکن طبیعت مزمحل تھی، کمزور تھی، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہنے والے مفتی عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم نے بات کی. وہ جامعہ نعمانیہ کے محتمم ہیں، انہوں نے بات کی، اور ان کی بات کا عنوان تھا قرب قیامت میں اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اتنے
اتنے गुनाह हो गए हैं कि अब इनसे बचना मुहाल लगता है। जो नियत करके निकले घर से कि निगाह की हिफाजत करूंगा, उसकी निगाह की भी हिफाजत नहीं होती। जो नियत करके मजबूत हो जाए कि मैं गीबत नहीं करूंगा, वो भी गीबत में मुब्तला हो जाता है। और बकौल हमारे हजरत शेख हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की कब्र को नूर से भर दे, वो फरमाया करते थे कि जब कीचड़ ज्यादा हो जाए तो ज्यादा कीचड़ हो जाने के सबब हाथी भी फिसल जाते। इस वक्त गुनाहों की ऐसी बहुतात है, ऐसी बहुतात है कि पहली सफ का नमाजी भी फिसल गया। और उससे ज्यादा दुख की बात यह हो गई है, उससे ज्यादा दुख की बात यह हो गई है कि ये इब्तिलाए आम हो गया, इतना इब्तला हो गया, सुबह दोपहर शाम अलिफ बाता सा जितने किस्म के लोग जितने वक्तों में हैं, जितने कामों में उलझे हुए हैं, हर वक्त हो रहा है। तो ऐसा हो गया कि गुनाह को अब गुनाह समझा ही नहीं जाता। गुनाह की हलाकत आफरीनी, गुनाह की जो नुकसानात हैं, इनको इनकी तरफ से भी ध्यान हट गया। तो पहला बयान इस मौजू पर था कि गुनाह इंसान को हलाक कर देने वाली चीज है, आखिरत का और दुनिया का नुकसान होता है इससे। लिहाजा गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्तलिफ उलमा ने, मुख्तलिफ हुक्मा ने, मुख्तलिफ औलिया ने गुनाहों से बचने की बहुत सी तरकीबें बतलाई हैं, बहुत से तरीके बतलाए हैं। एक तरीका जो उनमें सबसे यकीनी तरीका है, जो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत का बताया हुआ है, वो है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह पाक का ये फैसला कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हमने अर्ज किया कि भाई बात ये है कि मौलवी साहब जो है वो बयान फरमा रहे थे और उन्होंने कहा कि ये आयत तो यही है कि बेशक नमाज बुराई से बेहयाई से रोकती है। हाँ, लगता ऐसा है, लगता ऐसा है कि अल्लाह ये कह रहे हैं मेरे बंदे तुझसे बुराई और बेहयाई ये न छूटे, चल कोई बात नहीं, नमाज को तू पक्का कर ले, बुराई में छोड़वा दूंगा। ये पहला बयान था। दूसरा बयान हजरत मुफ्ती समीउल्लाह साहब दामद बरकातुहू, जो आपके पास अक्सर बयान हर दूसरे इतवार को उनका होता है, यहीं पर जामिया फारूकिया के मुफ्ती हैं। फरमाया कि उन्होंने तफसीली तौर पर यह बतलाया कि जब गुनाहों से बचत नमाज से यकीनी है तो फिर नमाज होनी कैसी चाहिए। फिर उन्होंने नमाज के मसाइल भी रखे, नमाज का तरीका भी रखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज किस तरह पढ़ी, उसकी अहमियत बतलाई, तकबीर तहरीमा और क़याम और रुकू और सजदे सब की तफसील की। जो कुछ उसमें हम पढ़ते हैं उससे क्या मतलब बनता है और हम पढ़कर असल में कर क्या रहे हैं। अल्लाह से सूरह फातिहा की तशरीह की कि सूरह फातिहा का ये मतलब है, यूं है, यूं है, और फिर हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह को बार बार कहते अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। तो जब कह दिया कि हम अल्लाह तुझसे हिदायत मांगते हैं और उसके बाद कुरान करीम की चंद सूरतें पढ़ ली, तो उसके बाद क्या किया, फरमाने लगे मुफ्ती साहब कि उसके बाद हमने सर झुका दिया कि अल्लाह तूने जो कुछ कुरान में कहा उसके आगे हम सर झुका लेते हैं। इतनी प्यारी तशरीह पूरी नमाज की है। सुभान, बहुत उम्दा बात फरमाई कि भाई इस तरह नमाज पढ़नी है। तब यूं कहो कि ये नमाज जो है वाकई इलाज कर जाएगी तुम्हारे इसका, तुम्हारे गुनाहों का। उसके बाद जामिया खुलफा राशिदीन के हजरत मुफ्ती अहमद मुमताज साहब, आप हजरत जानते हैं, हजरत के पास हमेशा तशरीफ लाया करते थे और हजरत के हल्के के मुमताज आदमी हैं। और जुमे को अक्सर वो यहाँ तशरीफ ले आते हैं, जुमे की नमाज के बाद मजलिस वो कर लेते हैं, हमेशा नहीं अक्सर में। उनका बयान था, लेकिन उनके बयान से पहले नमाज की जाहिरी शक्ल, दो साथी खड़े हुए, दोनों मुफ्ती थे, उन्होंने खड़े होकर के बताया कि नमाज की जाहिरी शक्ल क्या है। हाथ उठाना है, कहाँ तक उठाना है, कानों की तो लौ तक लाना है, या लौ पे लगाना जरूरी नहीं है, लौ तक आ जाए, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं। इस तरह पूरी नमाज सजदा करके दिखाया, पाँव कैसे हैं,
سجدے میں کیسے جاتے ہیں، سجدے اٹھتے کیسے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، ایک ایک چیز ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر تفصیل سے دکھائی۔ اس کے بعد پھر کرنا تو یہ تھا کہ اب نماز کا ظاہر ہو گیا تو نماز کا باطن یعنی نماز کا خشوع خضوع اس کو کیا کیا جائے، تو اس کے موقع نہیں ہو سکا، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ تو ہم نے اعلان کر دیا کہ وہاں گڈاپ میں جو مجلس ہوتی ہے ہفتے کے روز عصر کی نماز کے مغرب کی نماز کے بعد، تو اس میں ہم اس کی مشق کراتے ہیں۔ کئی سبق ہیں اس کے کہ کیسے آدمی اپنی نماز میں خشوع پیدا کرے، تو بزرگوں کی کتابوں سے، بزرگوں کے ملفوظات سے پورا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ یہ سبق نمبر 1 ہے، یہ سبق نمبر 2 ہے، یہ سبق نمبر 3 ہے، چلتے 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 اللہ پاک آپ نے فضل سے خشوع نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کا موقع وہاں بالکل نہیں تھا، اس لیے نہیں کر سکے، کیونکہ اس کے بعد جو مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم کا بیان تھا وہ بہت اہم تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس طریقہ علاج میں رکاوٹ کیا ہے۔ یعنی علاج تو ہو گیا نماز، لیکن نماز میں رکاوٹ کیا ہے؟ نماز قبول ہوگی تو رکاوٹ تو چھوٹے گا نا گناہ۔ نماز کی قبولیت میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو ہم نے اس پر بات کی، نماز کی قبولیت میں کیا رکاوٹ ہے؟ فرمایا، حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حرام کی غذا بلکہ حرام کا ایک لقمہ اس کے پیٹ میں چلا جاوے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر اس کی تجارت میں، اس کی ملازمت میں، اس کی کمائی میں طریقہ جائز نہیں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ غلط طریقے میں مبتلا ہے، تو بھائی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ نمازیں پڑھتے رہو لیکن گناہ نہیں چھوٹیں گے، اس لیے کہ آپ کی نماز تو ٹھیک ہے ہی نہیں، نماز تو ہو رہی ہے لیکن نماز کی قبولیت تو ہی نہیں رہی۔ اور پھر انہوں نے اس میں بڑے عجیب مسائل، مجھے اس کے تربیتی نشست جب ختم ہو گئی، جب لوگ نے ان میں سے کئی لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت مفتی صاحب نے جو مسائل بتائے بھائی ہم تو اس سے آگاہ نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا، مثال کے طور پر فرمایا، تم نے جو ایک پلاٹ خریدا ہے، اس پلاٹ کا تم سے ایک ڈاؤن پیمنٹ لے لی ہے، اور پھر کہ ہر مہینے جو آپ تھے نا، ہر مہینے جو ہے وہ پیسے دینے ہوں گے، اور وہ 2 سال کے بعد 2 سال کے بعد تمہیں قبضہ ملے گا، قبضہ نہیں دیا ہے۔ کہا یہ طریقہ جائز نہیں ہے، قبضے کے بغیر سودا مکمل نہیں ہوتا۔ تو تم پیسے دیے جا رہے ہو اس کے نام پر اور قبضہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تم کو قبضہ مل جائے گا تم استعمال کرو گے، کرو، لیکن جو آج کل کا رواج ہے کہ اس کو آگے بیچ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا 30 لاکھ کا خریدا، یعنی 30 لاکھ کی پیمنٹ ہو گئی تو قبضہ مل گیا، اب اس نے آگے جو ہے 40 کا بیچ دیا، کہا یہ 10 لاکھ ہے، یہ 10 لاکھ حرام ہے اس لیے کہ اس نے اس چیز جو حاصل کی تھی یہ صحیح طریقے پر حاصل نہیں کی، شرعی طریقے پر حاصل نہیں کی۔ بہت عجیب مسائل بتائے تو حیران ہو گئے۔ تو اس لیے اپنے کاروباروں کو دکھوانا چاہیے، اپنے ملازمت کو دکھوانا چاہیے۔ ہم اس قسم کی مالیاتی کمپنی ملازم ہیں تو مالیاتی کمپنی کیا کر رہی ہے؟ پیسے سے پیسہ بنا رہی ہے تو سود ہے، مال سے مال بنانا تو سود ہے۔ معلوم کر لو کس کمپنی میں، فلانی کمپنی میں کیا 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 بناتے ہیں، وہ فلاں چیز بناتے ہیں، ارے وہ چیز تو حرام ہے، وہ تو جائز نہیں ہے، تو تم اس کے اندر شامل ہو۔ تو اس واسطے تیسرا جو بیان تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ گناہ سے اس وقت بچت ہوگی جب نماز اچھی ہو، اور نماز اچھی ہو لیکن وہ قبولیت کے درجے میں آ جائے تو یہ گناہ چھوٹ جائیں گے۔ یہ یقینی طریقہ ہے علاج ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اس زمانے میں جب کہ گناہ بہت ہیں تو اس کی کوشش کر چاہیے۔ خیر بات کہیں سے کہیں چلی گئی، ہم عرض کیا کر رہے تھے کہ صبح انہوں نے بہرحال وہ ذہن سے اتر گئی بات، جس کی وجہ سے ہم اس رخ پر پڑ گئے۔ بہرحال تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، بھائی یہ جو ماحول ہوتے ہیں خانقاہی ماحول، اور یہ جو ماحول ہوتے ہیں جن کو ہم تبلیغی ماحول کہتے ہیں، اور یہ جو ماحول ہے جس کو ہم علماء کا ماحول کہتے ہیں، یہ تینوں ماحول ایسے ہیں کہ جو ان ماحولوں کو اختیار کرے گا اللہ پاک اس کے اندر وہ صفات پیدا فرماویں گے جن صفات سے اللہ راضی ہے۔ اور اگر صفات پر محنت نہیں کی، صرف زبان پر محنت کی، صفات پر محنت نہیں کی، بڑی کتابیں پڑھ کے معلومات حاصل کرنی، صفات پر محنت نہیں کی،
اور نیٹ پر صبح سے شام لگے رہے اور اچھی اچھی باتوں کا علم بڑھتا رہا، لیکن وہ علم عمل میں نہیں آیا اور وہ صفات جان تو گئے، صفات پیدا نہیں ہوئی، تو دوستو اس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں۔ یہ خانقاہوں کا نظام ہے، یہ خانقاہوں کا مزاج ہے۔ تھوڑا کرو، مضبوط کرو، اپنے آپ کو بنانے کی مشق کرو۔ جیسے دنیا کی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایسے آخرت کی چیزوں کے لیے کوشش کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس بچے کے والدین کے لیے بھی دعا کریں جس کا انتقال ہوگا، میرے خیال ہے عشاء میں شاید مظاہر کہہ رہے جنازہ ہوگا یا پتہ نہیں عشاء کے بعد ہوگا، اللہ جانے۔ تو اس کے ان کے والدین کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی صبر نصیب فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہم سب کے سارے گناہوں کو اے اللہ بغیر سزا کے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو اپنے فضل سے نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کے اللہ گناہوں کی وجہ سے جو نحوست ہمارے روح پر اور جسم پر پڑ گئی، روح خراب ہو گئی، اندر خراب ہو گیا، جسم خراب ہو گیا، اعضاء ناپاک ہو گئے، خیالات اور فکر خراب ہو گئے۔ اے اللہ یہ جتنے منحوس اثرات گناہوں کے ہمارے روح جسم پر پڑے ہیں، اے اللہ ان کو صاف فرما دے۔ اے اللہ کھرچ کر صاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے صفائی کرنے کی نیت اور ارادہ کر لیا تو اللہ ہمارے روح اور ہمارا جسم دوبارہ پاک ہو جائے گا۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس کا فیصلہ فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ موت کے وقت سے جو احوال آتے ہیں، اے اللہ ان کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے یا اللہ سارے مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ اے اللہ حشر میں آسانیاں فرما۔ اے اللہ جنت میں جنت الفردوس، اے اللہ تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو نہ دیکھیے، ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھیے، ہمارے نیکیوں کی کمی کو اور گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھیے۔ اے اللہ آپ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی طرف نگاہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہم بہت پریشان ہیں، اے اللہ ہماری ساری دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا کی پریشانی کو ہماری بڑی پریشانی نہ بنا، بڑی پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے۔ بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ اللہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی دین کی دنیا کی ساری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیجیے۔ اور اللہ ہمارے جو دشمن ہیں، دنیا کے دشمن، اور اللہ جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، اے اللہ ہم بہت ناتواں کمزور ہیں۔ اے اللہ دین اور دنیا دونوں کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ دین اور دنیا کے دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی محنت نصیب فرما۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ چلتا پھرتا اٹھا۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ کر۔ اے اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچا کر رکھیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری ساری ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دیجیے۔ اللہ غیب سے کفالت فرما دیجیے۔ اللہ غیب سے کفایت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دنیا بھی بھلی بنا دیجیے، آخرت بھی بھلی بنا دیجیے۔ اللہ جس بچے کا انتقال ہوا ہے، اللہ یہ تو معصوم بچہ 4 سال کا، اللہ اس کا تو کیا حساب کتاب، لیکن اللہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ ان کے والدین کو، ان کے لواحقین کو اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرما، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اللہ تو ان کا اچھا بدلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو بھی دعا ہم نے مانگی ہے، اے اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما دے۔ اور اللہ جو نہ مانگ سکے اپنی کمزوری سے، اپنی ناسمجھی سے یا اپنی جلد بازی سے، اور وہ ہماری ضرورت ہے یا وہ ہمارے فائدے کی ہے، اللہ بن مانگے نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ تمام شرور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہیے، اللہ اس سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ حضرت ہمارے مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں،
ان کو بھی وہاں تربیتی نشست میں تشریف لانا تھا، اور طے یہ تھا کہ وہ آخر میں چند نصیحتیں فرمائیں گے اور اس کے بعد دعا بھی فرمائیں گے اختتامی، لیکن چونکہ طبیعت خراب تھی وہ یہاں سے نہ پہنچ سکے۔ تو مفتی ممتاز صاحب نے دعا فرمائی ہے، آپ سب دعا فرمائیے اللہ پاک حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے، ان کے ایمان میں عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی زندگی اور صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔